میری اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، روزے کی حالت میں جو روڈ وغیرہ پر مٹی اڑ رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں حلق میں چلی جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. کیا سحری اور افطاری کا اذان سے تعلق ہے؟ جی نہیں. کیا سحری کیے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ ہو جاتا ہے. کیا سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت ہے؟ جی. کیا سحری کھانے کی کوئی فضیلت ہے؟ جی ہاں، سنت ہے. اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. کیا سحری میں بہت زیادہ پانی پینا پیاس سے بچاتا ہے؟ جی نہیں. کیا سحری کرنا سنت ہے؟ جی ہاں. کیا کھجور سے سحری کرنا سنت ہے؟ جی ہاں. یہ فرمائیے کہ انجانے میں ایک شخص سحری کا وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد تک کھاتا رہا، کیا اس صورت میں اس شخص کا روزہ ہوگا؟ روزہ نہ ہوا بلکہ اس روزے کی قضا لازم ہے. کس چیز سے روزہ افطار کرنا سنت ہے؟ کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے. کیا افطار میں جلدی کرنے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے؟ جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک افطار میں جلدی کرنے کو پسند فرماتا ہے، جبکہ یہ وضاحت کر دوں سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے. کیا افطار کروانے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جی. حدیث پاک میں جو روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ پاک اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا. اگر غلطی سے حوالہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 306 حدیث نمبر 3608. اگر غلطی سے وقت سے پہلے افطار کر لیا تو کیا حکم ہے؟ روزہ نہ ہوا، اس روزے کی قضا لازم ہے. کیا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں. افطار کی دعا کب کرنی چاہیے؟ دعا افطار کے بعد کی جائے، اور جو پڑھنے کی دعا عربی میں پڑھی جاتی ہے حدیث پاک میں جو ہے وہ بھی افطار کے بعد پڑھی جانی چاہیے. دعا افطار کے بعد پڑھی جائے. حوالہ فتح رضویہ جلد 10 پیج نمبر 634. مدنی چینل پر تو دعا افطار پہلے ہو رہی ہوتی ہے. چل آپ تشریف لے جاتے ہیں، بعد میں بھی ہوتی ہے. جی پہلے دعا مانگنا منع تو نہیں ہے، سارا دن رات دعا مانگ سکتے ہیں. الحمدللہ افطار کا میں کیا کرتا ہوں، کھجور چوس لیتا ہوں، اس کے بعد وہ حدیث پاک کی دعا پڑھتا ہوں، پھر اردو میں دعا کرتا ہوں. الحمدللہ. ایک جو ماحول بنا ہوا ہے نا مفتی صاحب، بیسیکلی جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ہے افطار سے پہلے کا ہی ماحول بنا ہوا ہے. ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس پیاس سے گلا سوکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت ایک بڑی ان کی وہ ہوتی ہے، اور پھر وقت میں گنجائش ہوتی ہے، وقت میں بھی گنجائش ہوتی ہے. اور افطار کے بعد وقت تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور سامنے کچھ اجازت بھی ہو چکی ہوتی ہے نا کھانے پینے کی. کھانے پینے کی. وقت واقعی برکت والا بھی محسوس ہوتا ہے اور روحانیت ہوتی ہے اس وقت. ہزاروں لوگ تو صرف یوٹیوب کے ذریعے ہی مدنی چینل کی جو مناجات افطار ہوتی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. جی ہاں، بہت بڑی تعداد. بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. الحمدللہ. اس کی دعوت کو عام کریں. دنیا بھر میں مطلب یہ لوگ سنتے ہوں گے، لیکن ہر جگہ افطار کا وقت نہیں ہوتا. یہ کراچی میں اور جو قرب و جوار کے گاؤں قصبے شہر جہاں جہاں غروب آفتاب ہمارے کراچی کے مطابق 2-4 منٹ 5 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے، ان کو مطلب زیادہ حصہ ملتا ہوگا. حضور یہ اس میں ضمن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جو دعا کر رہا ہے جہاں پر جس مقام پر ہے اس شخص کے لیے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور دنیا میں کہیں بھی اگر اس کی دعا پر شریک ہونے والا آمین کہنے والا اس کو لگتا ہے میرا تو وہ وقت نہیں ہے، مگر جو دعا کر رہا ہے وہ قبولیت دعا کے وقت میں دعا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا گمان ہے، حسن ظن بھی ہے، تو یہ نیت بنتی ہے کہ یار ان کی آمین کے ساتھ آمین کہیں، ان کا بھی قبولیت کا وقت ہے اور اپنا وقت تو وقت ہی اللہ پاک تو دعا قبول کرنے والا ہے، تو اس میں بھی ایک اچھی سی نیت بنانا چاہے تو بندہ بن تو سکتی ہے کہ ان کی آمین پر میں ان کی دعا پر میں آمین کہوں گا تو وہ برکتیں مجھے بھی نصیب ہوں گی جو برکت ان کو نصیب ہو رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی نے کہہ دیا کہ قبولیت کے وقت کے علاوہ دعا قبول نہیں ہوتی. جی قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ قبولیت کے خصوصی وقت میں، باقی یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. ابھی کسی کے ماتھے میں لکھا ہوا نہیں ہے، کسی کا نام بہت ہو گیا ہے تو وہی اسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ جو بہت گناہ گار آ کے شامل ہو گیا ہے لیکن اس کے قلب پر رقت آ رہی ہے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے، وہ توبہ کرتا ہے، اسی کی آمین پر سب کی دعا قبول ہو جائے. تو یوں جیسے کہ وہ شرح الصدور میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے بخش دیا. تو کیسے؟
تو اس نے کہا کہ وہ فلاں بزرگ تشریف لائے تھے ہمارے یہاں، تو ہم لوگ جو تھے نا، تو انہوں نے دعا کی، ہم سب نے آمین کہہ رہے تھے، تو اس دعا پر آمین کہنے کی برکت سے مجھے اللہ نے بخش دیا۔ تو اب یہ کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی دعا پر مطلب کام بن جاتا ہے۔ دعا سے غفلت نہ کی جائے، ہم لوگ دعا سے غفلت کرتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں بخل بھی نہ کیا جائے، اس کے لیے کروں گا نہیں، اس کے لیے تو کرنی نہیں ہے، ایسا نہیں، قبول کرنے والا اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کے صدقے اس کے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے جس کے حق میں تم کر رہے ہو۔ اللہ پاک بس قبول کرنے والا ہے، اس پر آدمی بس اعتماد رکھے اور جلدی نہ مچائے کہ ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی میری دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں، یہ نہیں۔ بعض اوقات 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد بھی دعا کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔